ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ایک بات اچھی یہ ہے کہ ایک زمانے میں لوگوں کو بجٹ کا یہی سمجھا جاتا تھا کہ کچھ ماہرین معیشت اور کچھ حکومت سرکار کے جو ہے اکنامک مینیجرز وہی سمجھ پاتے تھے، یا پھر جن سے براہ راست تعلق ہوتا تھا تاجر، صنعت کار، بینکر. لیکن اب تو ہر آدمی جناب بجٹ پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے. اس کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ جو جناب اتنا قرضہ چڑھا تو اتنا ملے گا، تو اتنا یہ ہوگا، سب کچھ ہوگا فیگرز میں ہوگا. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا. آج میرے جو دونوں محترم مہمان ہیں، منیر کمال صاحب اور پھر عارف حبیب بھائی، دونوں اسٹاک ایکسچینج ہوا، بینکنگ ہوا، ٹریڈ ہوا، ٹیکسٹائل ہوا، برسہ برس سے اس کے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھ رہے ہیں. یہ میرے مشکل ہو رہا ہے. میں خیال اچھا آپ سینئر کون ہے عارف بھائی؟ منیر بھائی لیڈر ہیں، عارف بھائی لیڈر ہیں. آپ عارف بھائی سے سٹارٹ کیجئے. چیئرمین رہے ہیں اور ویسے بھی اچھا سینئر ہیں. منیر بھائی، یہ کیا اس سے اچھا بجٹ پیش کیا جا سکتا تھا؟ جیسے عام سوال ہے. دیکھیں، اس بجٹ کی کچھ خاص نوعیت ہے. یہ بجٹ آیا ہے آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کے سائے میں. پچھلے سال اگست سپٹمبر سے یہ بات بڑی واضح ہو گئی تھی، بلکہ سب کا ایک کنسنسس ویو ابھر کے آ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. مجھے اس ملک میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی جو سمجھتا ہو اس کھیل کو، چاہے وہ اپوزیشن کا تھا یا گورنمنٹ کا تھا یا اکنامک مینیجر تھا یا نہیں تھا، بینکر تھا، سب کا یہ کنسنسس ایمرج ہوا تھا کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. آپ آئی ایم ایف کے پاس کب جاتے ہیں؟ جب دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے نہیں کوئی عقل مند آدمی یا کوئی تھوڑا عزت والا آدمی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائے گا کہ چلو تھوڑا پیسے لے آتے ہیں ان سے. آپ کو جانا پڑتا ہے. ہم تو 14 بار کوچے رقیب میں جا چکے ہیں، اور اس لیے جا چکے ہیں کہ ہمارے لیے آپشن نہیں تھا اس وقت. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، ہمارے ریزروز بھی کم ہو گئے تھے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیسے ہوئے، کیوں ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ. پوائنٹ یہ ہے کہ ریالٹی تھی کہ آپ کا ایک بہت سیریس فارن ایکسچینج کرائسس آپ کے سر پہ منڈلا رہا تھا. اور ہمیں گو کے ہیلپ ملی ہمارے دوست ممالک سے، چائنا سے، یو اے ای سے، سعودی عربیہ سے. لیکن ہمیں دنیا کو ایک سگنل دینے کے لیے کہنا تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف بھی آ رہا ہے ہمارے ساتھ. لمبی کھنچ گئی بات، لیکن وہ اس لیے بھی کھنچی کیونکہ اس کی جو کنڈیشنالٹیز وغیرہ تھیں. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ آئی ایم ایف ایگریمنٹ باقی آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ سے 2 ریزنز کی وجہ سے مختلف ہے. پہلی دفعہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے فارن منسٹر نے، ابھی ان کی ٹیم پہنچی نہیں تھی، انہوں نے کہا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ جو چائنا کے ساتھ آپ کا عشق چل رہا ہے اور جو چائنا کی پیمنٹ میں نہیں کرنے، کبھی نہیں ہوا ایسے، کبھی نہیں ہوا. اوپنلی انہوں نے کہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرتے یا نہیں کرتے، پوائنٹ از انہوں نے ایک بتایا اپنا ویو اپنے ذہن کا. دوسری بات جو مختلف اس دفعہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک ایجپٹ کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا، یا ایجپٹ نے آئی ایم ایف کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا 3 سال پہلے. وہ بڑا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ڈریکونین قسم کا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، جتنے مسائل تھے ایجپٹ کے اس میں اتنی سختی کی ضرورت تھی. تو اس سے وہ فریش آؤٹ آف دیٹ سکسیس، اور ان کے ذہن میں آئی ایم ایف والا تھا یا دیکھو ہم نے ایجپٹ میں کیا، ان کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، تو ان کے ساتھ بھی ایک ٹف کنڈیشنز ہونی چاہیے. اس کو ٹف کنڈیشنز کی گفتگو کرتے کرتے ہمیں مارچ اپریل بن گیا، اور اب یہ پوائنٹ آ گیا تھا. اب حفیظ شیخ آئے، انہوں نے اس کو ریپ اپ کر دیا. بجٹ میں دیکھیے آئی ایم ایف کا $6 بلین کا کام ہوا نہیں ہوا نا ابھی تک. وہ کب ہوگا؟ ان کے کچھ پرائر ایکشنز ہیں. وہ پرائر ایکشن مجھے نہیں معلوم، عارف بھائی کو بھی شاید معلوم نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ وہ پرائر ایکشنز کیا کرنے ہیں، جس کو لے کر وہ آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے جو ہمارے ساتھ نیگوشیٹ، وہ اپنے بورڈ کے پاس جائیں کہ ہم نے یہ پرائر ایکشنز ان سے مانگے تھے، یہ انہوں نے کر دیے، پھر ان کو اپروول ملے گا، پھر $6 بلین ہو. اس تناظر میں یہ بجٹ بنا ہے. تو یہ ذہن میں آپ ضرور رکھیں کہ اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آئی ایم ایف کے ہم نیچے گر گئے. The reality is this budget has been made to make sure, number one, to make sure that IMF $6 billion money comes in. اور obviously ملک بھی چلانا ہے، عوام کی مشکلات کو بھی دیکھنا ہے. So it's a very very difficult circumstances جس میں یہ بجٹ. کیا موجودہ سرکمسٹانسز میں اس سے بہتر بجٹ پیش کیا جا سکتا تھا؟ لیکن یا پھر انہوں نے جو ریلیف دیا، یا کچھ لوگوں کو لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ ابھی وہ اس پہ بھی میں آؤں گا کہ خان صاحب کی تقریر میں بھئی یا تو درخواست کرو، لیکن ساتھ میں اگر ڈراؤ دھمکاؤ گے بھی تو بیچارے سیاستدان تو ٹھیک ہے، وہ تھانہ کچہری یہ لاتے جاتے رہتے ہیں. آپ لوگ اور زیادہ سہم جاتے ہیں. ایمرجنسی ٹیم اور 30 جون اور ایک بلند آواز آتی ہے، ایک آدمی چہرہ ڈرا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو اس میں جو ہے بیک وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ریئلائز ہے کہ بھئی ڈرا دھمکا کے کم از کم آپ اکانومی نہیں چلا سکتے.
پالیٹکس چل سکتی ہے؟ جی دیکھیے، جہاں تک کہ بجٹ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ پچھلے کافی بجٹوں سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ڈیفرنٹ یوں ہے کہ اکثر یہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کی شکایت رہتی تھی کہ آپ ہمیشہ اپنا ریونیو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں انہی پہ آپ مزید ٹیکس لاد دیتے ہیں. اور اس دفعہ جو ہے وہ یہ پرومس کیا گیا تھا، اور خاص طور پہ جو ہے وہ شبر زیدی صاحب بھی اور جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی، کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر ہم زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، اور جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ان پر ہم زیادہ ڈالیں گے. تو آئی تھنک اس بجٹ میں وہ ریفلیکشن نظر آتا ہے. وہ ریفلیکشن یوں نظر آتا ہے کہ آپ کو انہوں نے ریئل اسٹیٹ پہ جو ہے وہ ٹیکس اچھے خاصے لگائے ہیں. انہوں نے کیپٹل گین ٹیکس کے جتنی بھی مراد تھی وہ سب ختم کر دی. اس پر ٹیکس ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیا. پہلے یہ تھا کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ سے زمینوں کے کاروبار سے اگر پروفٹ کرتے تھے تو آپ کو پہلے سال میں 5%، دوسرے سال میں 7.5%، اور تیسرے سال میں جو ہے بلکہ رادر الٹا تھا کہ پہلے سال میں 10، پھر 7.5، اور پھر 5 اور 3 سال کے بعد فری تھا. اب وہ 10 سال انہوں نے کر دیا کہ 10 سال میں فری ہوگا، اور اس کا ٹیکس ریٹ بھی جو ہے وہ بڑھا دیا. اسی طرح دوسرا ایک ایریا تھا جہاں فکس انکم سیکیورٹیز جو ہے ڈیٹ انسٹرومنٹ، اس پر ٹیکس ریٹ جو ہے وہ کم تھے، اس پر انہوں نے ٹیکس ریٹ جو ہے وہ بڑھائے ہیں. خاص طور پہ کیپٹل مارکیٹ جو ہے وہ ہمیشہ شکایت کرتی تھی کہ اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، کہ ابھی کیپٹل مارکیٹ ظاہر ہے جو پیسہ یہاں ریز ہوتا ہے وہ پروڈکٹیو چینل پہ لگتا ہے، یعنی وہ ان صنعتوں میں لگتا ہے، وہ اداروں میں لگتا ہے جہاں روزگار جو ہے وہ مہیا ہوتے ہیں، جہاں ریونیوز جو ہے گورنمنٹ کو ملتے ہیں. زمین خریدنے سے تو ظاہر ہے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ فکس انکم سیکیورٹیز کے وہ فوائد نہیں ہیں جو فوائد ایکوٹی انویسٹمنٹ کے ہیں. تو اس میں مجھے بہت بڑا چینج نظر آیا ہے گورنمنٹ کے جو ہے وہ اپروچ میں، اور انہوں نے مطلب اس ایکوٹی ایریا کو جو ہے وہ زیادہ ٹچ نہیں کیا. لیکن آپ کی کمیونٹی تو بہت زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی. جی یہ یعنی ان کا اپنی ان کی رائے ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ میری اپنی رائے ہے، اور میں نے مختلف فورم پہ ایون اپنی کمیونٹی میں بھی اس کا اظہار کیا ہے، جس کو کہ کوئی لوگوں نے زیادہ چیلنج نہیں کیا. تو اس میں یہ جو اپروچ ہے، نیا اپروچ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اب جہاں تک کہ بات یہ ہے کہ کیا اس سے اچھا بجٹ ہو سکتا تھا، اس سے اچھا بجٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہو سکتا تھا، اور چیزیں جو ہے کیونکہ ان کو اپنے وسائل بڑھانے ہیں بیکاز آف آئی ایم ایف، اور آئی ایم ایف سے جو کنڈیشنلٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ میٹ کرنا ہے. ایک طرف ان کی پولیٹیکل پرومسز ہیں اور دوسری طرف آئی ایم ایف جانا ہے. آئی ایم ایف کا جانا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں جو ہے فارن کرنسی ملنے کے علاوہ ان کا جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور اس کو ٹیپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اور دروازے کھلیں گے، از دا رائٹ ورڈ. اور وہ جو ہے ان دوسرے دروازوں کو کھولنے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ارینجمنٹ واز ویری ویری نیسیسری. اور آئی ایم ایف میری نظر میں نے پاسٹ میں دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں پاکستان ڈسپلن رہتا ہے. جب آئی ایم ایف پروگرام سے ہم نکلتے ہیں تو انڈسپلن جو ہے ہو جاتے ہیں. ایک ایسے وقت آیا کہ ہم نکل بھی چکے تھے پورے طور پر، کہتے ہیں. جی ہم پورا پروگرام کر کے نکل چکے تھے. یعنی لاسٹ جو پروگرام تھا پاکستان کا ہسٹری یہ ہے کہ سوائے ایک پروگرام کے ہم کمپلیٹ ہی نہیں کر سکے، ان کی کنڈیشنلٹیز کو اس ٹینیور میں پورا جو ہے وہ نہیں کر سکے. لیکن لاسٹ ہم نے ایک کیا تھا. اس وقت بھی اگر ہم اور کوئی پروگرام کے ساتھ ان کے پاس رہتے تو یہ جو انڈسپلن ہوا، اور خاص طور پہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا، شاید وہ اگر ہم پروگرام میں کسی ارینجمنٹ میں ہوتے تو شاید یہ چیز نہ ہوتی. تو ان سب چیزوں کو مد نظر دیکھیں، جو ہم اگر اسی کو رونا روئیں گے کہ کیا خرابیاں ہوگی، خرابیاں تو ہو گئی، اب ہم کو کریکٹیو میجر لینا ہے. ہمیں تو آگے دیکھنا ہے نا، پیچھے ہو گیا. اگر پیچھے کو رونا پیٹنا کرتے رہیں گے، ہمیں تو اب ڈسکس یہ کرنا ہے کہ آگے ان چیزوں کو ہم کیسے بہتر کریں تاکہ ہماری مشکلات کم ہوں. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں اوور آل اطمینان کا پہلو ہے. لیکن ایک جو منیر کمال صاحب جو بہت زیادہ وہ پولیٹیکل ٹرم میں گو کہ وہ خاص طور پہ بجٹ میں نہیں آیا، لیکن جب رات کو جو اسپیچ آئی ہمارے پرائم منسٹر کی تو وہ اگر میں نیٹ شیل میں کہوں کہ وہ کہتے ہیں تمام مسائل کا سبب یہ ہے کہ جو 24,000 ارب کے جو قرضے تھے اور ان قرضوں کو دینے کے لیے جو ہمیں 3,000 ارب دینے پڑتے ہیں، تو اب یہ میں کہاں سے لاؤں؟ اور یہ سب جڑ ہے. یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو نہ آج ہم یہ مسائل کا شکار ہوتے. تو یہ تواتر سے ان کا یہ ایک سٹینڈ ہے.
اور شاید اس دن ذرا زیادہ انہوں نے امپریسو انداز میں میں نے دیکھا کہ مورلیس لوگوں نے کہا کہ ہاں کوئی دل سے بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یہ صرف یہ ایک کہتے ہیں جی بہت بڑا، یعنی اگر عام لوگوں کے لیے کہ جی 24,000 ارب کا قرضے پچھلے 10 سال میں چھٹ گئے، اب میں جب آیا ہوں تو مجھے جتنا کماؤں گا میں آدھے ان کو دے دوں گا. دیکھیے ہمارا ہمیشہ پچھلے 10 سال سے یا اس سے تھوڑا پہلے بھی اگر آپ ہمارے جو خرچے ہیں بجٹ کے وہ 2 بڑے آتے ہیں پہلو. اس میں ایک ہوتا ہے ڈیٹ ری پیمنٹ، اور ڈیٹ ری پیمنٹ کا سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ انٹرسٹ آن لوکل کرنسی ڈیٹ، ناٹ ایون دا فارن کرنسی ڈیٹ. ٹھیک، یہ سب سے بڑا عنصر ہے اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. ایک زمانے میں ڈیفنس نمبر 1 ہوتا تھا ایکسپینڈیچر. سم ایئرز بیک مے بی اباؤٹ آئی ڈونٹ نو 7 8 10 سال پہلے انٹرسٹ پیمنٹس اور ڈیٹ ری پیمنٹ جو نمبر 1 ایکسپینس سائڈ ہے. تو یہ ہے تو بہت بڑا عذاب. ظاہر ہے جو ڈیٹ ری پیمنٹ اور انٹرسٹ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ڈیٹ لے کے آ رہا ہے نا. ڈیٹ ہمیں اتنا زیادہ لینا کیوں پڑا؟ میرے خیال سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہماری ٹیکس کلیکشن بہتر ہوتی، سمپل سا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. انڈیا کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 17% ہے، ہماری 10% یا 9% تھی. اگر ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو انڈیا کی طرح 17% ہوتا لیٹس سے 10 سال پہلے، تو یہ جو ڈیٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ہوتا ہی نا، اس سے کچھ کم ہوتا اور ہم ڈیولپمنٹ سائڈ سے پہ بھی کچھ خرچہ کر سکتے تھے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہمارا پرابلم ایکسپینس سائڈ نہیں ہے، ہمارا پرابلم ریونیو سائڈ تھا. اور جیسے ابھی عارف بھائی نے کہا کہ اس بجٹ میں وہ ایسی جگہیں تلاش کی جا رہی ہیں جہاں سے ٹیکس آئے جو پہلے نہیں تھا، وہ دوسروں پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. اگر ہم ریونیو سائڈ پہ پیس بڑھائیں اپنی اور نئی ریونیو پوزیشنز لے کے آئیں تو ہمیں فیوچر میں ڈیٹ لینا آہستہ پتہ کم کرتے جائیں گے ہم. دیٹ از دی ایشو جو میں سمجھتا ہوں. ہماری گفتگو جاری ہے اور میں نے کہا نا کہ عارف حبیب صاحب اور منیر کمال صاحب جو ان کا ایکسپیرینس ہے اور جو پورے میں نے کہا نا کہ سرد و گرم کو دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں، اس سے یہ جو اس وقت پورا ایک بھوچال بلکہ بحران آیا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی، اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں، انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں کیونکہ بھئی میرا تو یہ سبجیکٹ ہے نہیں. ہم تو وہ دیہاتی پروگرام وغیرہ کرتے ہیں، وہ آسان بھی ہوتے ہیں. ان لوگوں کے سامنے ذرا بات کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. کہیں گے یہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے داد و شمار یہ وہ آپ آ گئے جی. سیاست کی طرح گفتگو تو نہیں ہوتی نا، سیاست اور ہوتی ہے، اکانومی اور ہوتی ہے. خیر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاؤن نیوز میں مجاہد ویلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم منیر کمال صاحب، عارف حبیب صاحب کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اسمبلی میں تو آپ سمجھ میں نہیں سکتے. دیکھ رہے ہیں کوئی کیا چیخ و پکار تھی، وہ میں خیال ہے اسی طرح سیشن گزر جائے گا، پھر کس طرح پاس ہوگا وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. عارف صاحب ایک انہوں نے یہ بہت زور دے کر کہا، یعنی آپ کی کمیونٹی کو خاص طور پر کہا جی ٹیکسٹائل 12,000 ارب روپے ٹیکسٹائل والے کرتے ہیں، کماتے ہیں اور 8 ارب روپے جو ہے وہ دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی صرف 300 کمپنیاں جو ہیں مشکل سے جو ہے ٹیکس پیئر ہیں اور جو کچھ دیتا ہے اس میں زیادہ تر نوکری پیشہ. عارف بھائی آئی تھنک یہ شکایت جو ہے گورنمنٹ کو رہی، خاص طور پہ ٹیکسٹائل سے یوں رہی کہ انہوں نے ان کو 0 ریٹنگ جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈ پہ دی تھی، اور اس 0 ریٹنگ میں ان کو گورنمنٹ کو یہ شکایت تھی کہ جو لوکل سیلز ہیں اس پر ٹیکسٹائل کی طرف سے پورے ٹیکسز جو ہے وہ نہیں مل رہے. پاکستان بزنس کونسل میں بھی جو ہے وہ وزیر خزانہ صاحب آئے تھے ڈاکٹر حفیظ شیخ، تو انہوں نے بھی اس بات کو دوبارہ دہرایا اور وہی بات جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ 1200 ارب جو ہے ان کی سیلز رہی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کہا صرف 6 ارب کا جو ہے وہ ہمیں ٹیکس ملا یا سیلز ٹیکس ملا. تو 17% سے حساب لیں، وہ اپنا حساب کر رہے تھے کہ وہ زیادہ ملنا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے پھر یہ کیا کہ یہ جو 0 ریٹنگ فیسلٹی ہے وہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ 0 ریٹنگ فیسلٹی کے گاب میں یہ جو لوکل ٹیکس ہے وہ اوائڈ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم 0 ریٹنگ ختم کر رہے ہیں. جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا جو ہے یہ اس میں خدشہ ہے کہ یہ ایکسپورٹ کو جو ہے بڑھانے میں ایک ہرڈل ہوگا، تو لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ انہوں نے ان کو ایشورنس دیا کہ ہم جو ہے ریفنڈس جو ہے وہ اتنا ایفیشینٹ بنا دیں گے اور جلدی سے آپ کو ریفنڈ دے دیں گے تاکہ جو گورنمنٹ کا لاس آف ریونیو ہے وہ بھی نہ ہو اور آپ کو مشکلات بھی جو ہے وہ نہ ہو. لیکن پاکستان میں ضرور جو ہے یہ پرابلم ہے کہ 2 قسم کے پرابلم ہیں. ایک پرابلم تو یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ جہاں ٹیکس ہے وہ ٹیکس پورا ریکور نہیں ہوتا. فار ایگزامپل
जो ट्रेडिंग की जीडीपी है हमारी, टोटल जीडीपी का कोई 19% है, लेकिन सिर्फ 1% जो है वो उनका कंट्रीब्यूशन है टैक्स में। तो वो जहाँ टैक्स है वो टैक्स रिकवर नहीं रहा। दूसरी जगह जो है वो एग्रीकल्चर है कि जहाँ टैक्स ही नहीं है, वो हमारी इकोनॉमी का 20% है। जब ये मुनीर भाई ने कहा जिस तरह के टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है हमारा 11-12% है, तो वो 11-12% हमारा 80% जीडीपी पे है। तो उसको अगर आप कैलकुलेट करें 80 पे 12, तो 80 पे 12 15% है। और इसी तरह अगर आप जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग का 19% जीडीपी सिर्फ 1% आ रहा है। तो जो बाकी शोबे हैं वो अपनी जीडीपी का 20-25% कंट्रीब्यूट करें, ख़ास तौर पे इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री ये शोर करती है कि आपको जब भी एडिशनल रेवेन्यू की ज़रूरत होती है आप हम पे डाल देते हैं। तो हमारा तो जो रेशो जीडीपी रेशो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ज़्यादा है। तो इसको जो है वो रेशनलाइज करने की ज़रूरत है कि आप अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है और जहाँ भी कोई रेवेन्यू और इनकम है उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सिंपल तरीका जो है वो अख्तियार इनको करना चाहिए। दूसरी जो आपने एक बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है वो कहा कि पिछले सालों में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया फलां, और हम भी आई थिंक इस गवर्नमेंट को भी जो है वो चाहिए इस अपनी बात को जो है प्रूव करने के लिए कि हाँ वो इस ऑस्टेरिटी में बिलीव करते हैं कि जो प्राइमरी मार्जिन का टर्म आपने सुना होगा इस दफ़ा IMF की कंडीशनलिटीज़ में। प्राइमरी मार्जिन ये है कि आपको जो डेट सर्विसिंग से पहले आपका डेफिसिट क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 0.6% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो तकरीबन 0.6% मैं समझता हूँ कि कोई 250-300 अरब रुपए बनता है। तो कहते हैं कि 250-300 अरब रुपए डेट सर्विसिंग से पहले ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि ये प्राइमरी डेफिसिट भी ना हो। तो आप फिर ये कहने के काबिल नहीं होंगे कि मुझे पुराने कर्ज़े पे करने पड़ रहे हैं, इस वजह से मुझे जो है वो करना। तो कम से कम पहला तो टारगेट वो रखना चाहिए कि आप प्राइमरी डेफिसिट को जो है वो ना होने दें, और जो अपना जारी अखराजात हैं, जो चीज़ें हैं, उसको आप अपने वसाइल के अंदर जो है वो रखें। तो डेफिनेटली। और मैं एक चीज़ और कमेंट करना चाहूँगा कि नेशंस की हिस्ट्री में कर्ज़े वापस नहीं होते, उनकी कैपेसिटी टू बोरो मोर जो है बढ़ती है। और वो कैसे बढ़ती है? वो जीडीपी जो है वो बढ़ाने से बढ़ती है। हम ये हिसाब लगाते हैं ना कि हमारा टैक्स टू जीडीपी, हमारा जो है वो डेट टू जीडीपी, हमारी सारे जो आशारी होते हैं हम जीडीपी से रिलेट कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम अगर अपनी डेट टू जीडीपी को कम करना चाहते हैं तो हम जीडीपी को तेज़ी से बढ़ाएंगे। जब मैं कभी सोचता हूँ कि पाकिस्तान इस मुश्किलात से कैसे निकलेगा, तो इस मुश्किलात से पाकिस्तान ऐसे ही निकलेगा कि अपनी जीडीपी को अपनी बोरिंग रेट से तेज़ी से बढ़ाए, और उससे फिर आपको जॉब्स भी मिलेंगी लोगों को, आपको रेवेन्यूज़ भी मिलेंगे, और आपके कर्ज़े भी जो है टैक्स जीडीपी के मुकाबले में जो है वो कम होंगे। तो दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं जिनका जो काबिल ज़िक्र हैं वो सब अपने बोरिंग करते हैं। मतलब आप अगर जापान को देखेंगे तो वो अपना जीडीपी का 110% उसकी बोरिंग है अपनी। यूएसए के भी जो है वो इस रेशो से जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट है, लेकिन चूंकि उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स जो हैं वहाँ कम है, तो उनकी एबिलिटी टू सर्विस दैम जो है वो ज़्यादा आसान और बेहतर है उनके लिए। हमारे यहाँ जो है वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो उसको सर्विस करने की जो है कॉस्ट हमें ज़्यादा आती है, और उसके लिए हमको वसाइल जो है वो मैं आसान जबान दे। देखिए हम तो ये समझते हैं ना, जैसे जो आपने पेट्रोल नो, मैं ख्याल कराची में शायद अब 16 लाख मोटरसाइकिलें ज़रूर चलती होंगी। लोग 14 लाख 16 लाख रोज़ाना लोग 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते, कहते जी अब 110 रुपये का डलता है। और वो हम लोग तो खैर वो जो क्राइसिस आया हुआ है, बहुत सारे लोगों के पेट्रोल भी जो मिलते थे वो भी बंद हो गए हैं। फिर आप जाएँ, खैर ये और बात है, मुझे हैरत होती है जितने बड़े बड़े स्टोर हैं वहाँ कहते हैं जी वो नहीं मिलती, ट्राली नहीं मिलती, लोग इतने ख़रीदने वाले आ गए। लेकिन दाल चावल टमाटर लोग तो इस तरह देखते हैं, घी आम चीज़ें जो हैं उनकी जो हो, तो वो जो एक हम शुरू से सुनते आए थे जी ये आम आदमी का बजट है, आम आदमी पे बोझ नहीं पड़ेगा, आम आदमी पे तनख्वाह भी इन्होंने जैसे पहले 8,000 तक भी शायद मिनिमम रखी थी, वो भी लोग नहीं देते थे। अब शायद 17,000 17,500 कह रहे हैं, लेकिन आई हैव डाउट के 17,500 जो शायद 10% भी ना देते हों। तो आम अगर मैं ज़बान में कहूँ तो इस बजट का क्या रिलीफ
مل رہا ہے یا نہیں؟ میں پھر ڈالر پہ الگ آؤں گا کہ خدا نہ کرے اس سے آگے بڑھے، کوئی لوگ شرطیں لگا رہے ہیں نہیں جی مجھ سے 200 روپے کا بھی سے لے لو. یہ بجٹ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عوام کے لیے ہے. ایز آئی سیڈ یہ ٹف بجٹ ہے، جن سرکمسٹانسز میں بنا ہے یہ بڑا ٹف ہے. عوام پہ بوجھ تو ڈلے گا. اس میں تھوڑا سا ایک جو میرا ہے ایشو ہے، اس میں میرے خیال ہے کچھ اربن مڈل کلاس پہ ذرا بوجھ کافی پڑا ہے. اس میں وہ پڑھنا تھا یا نہیں پڑھنا تھا وہ بحث سیپریٹ ہے، لیکن اس میں پڑا ہے. لیکن کوشش گورنمنٹ کی یہاں تک رہی، ان کے پاس ایبلٹی بڑی کم ہے ٹو گیو ریلیف ٹو پیپل. ایک حد تک انہوں نے کیا ہے. جو 300 وہ کیا واٹس ہوتے ہیں الیکٹریسٹی سے کم والا بل ہے، اس کو نہ پہلے بڑھایا تھا نہ بڑھائیں گے. احساس پروگرام جو لائے ہیں، BISP پروگرام ہے، اس میں ایلوکیشن IMF کی منظوری سے کافی بڑھانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ انفلیشن آگے بڑھے گا، بیکاز انٹرسٹ ریٹ جب بڑھے گا، ایکسچینج ریٹ جب بڑھے گا، اور کہیں کہ جی ہم انفلیشن نہیں، کنکلوشن بالکل انفلیشن بڑھے گا تو اس کا عوام پہ ہٹ تو آئے. تو یہ ایز آئی سیڈ ارلیئر یہ ٹف بجٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. عارف بھائی نے جو بات کی کہ ہمیں اس میں سے تیزی سے نکلنا ہے، اور تیزی سے نکلنے کے لیے ہمیں GDP گروتھ ریٹ کو بڑھانا ہے. اگلے میرے خیال سے جب تک ہم یہ IMF پروگرام میں GDP گروتھ ریٹ بہت سبسٹینشلی نہیں بڑھے گا، ٹھیک ہے نہ بڑھے، لیکن ہمیں کم از کم تیسرے سال کے لیے تیاری ابھی سے ہونی چاہیے. بیکاز جب تک GDP گروتھ ریٹ 5-6% ایئر آن ایئر بنے، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے 3-1 سال بنتا ہے پھر گر جاتے ہیں. مشرف صاحب کے زمانے میں تو رہا بالکل 8% تک گیا، لیکن وہ 3-4 سال تھے 2007 کے بعد ٹھپ. اور ہوا کیا پھر آپ یہ دیکھیے پاکستان کی ہسٹری، بڑے اچھے سال تھے، اسٹاک مارکیٹ بھی بڑی، GDP بھی بڑا. 2008 میں اینڈ اپ کیسے ہوا؟ IMF کے قدموں میں گرے ہوئے تھے ہم. پھر 2008 سے 2013 ہوئے ہیں، پھر IMF کے قدموں میں گرے ہوئے تھے. 2013 بڑے اچھے سال گزرے شروع میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ گروتھ ریٹ بھی پک اپ کیا، بٹ نتیجہ کیا نکلا؟ اینڈ میں آپ IMF کے قدموں میں پھر پڑے ہوئے. IMF میں قدموں میں بڑھنے سے کہ ہم فیل ہوئے تھوڑے سے، اس میں کوئی شک نہیں. ادروائز ایز آئی سیڈ کیوں جائیں گے ہم IMF کی طرف؟ عوام کے لیے ٹف ہوگا، لیٹس بی ایبسلیوٹلی کلیئر اباؤٹ دس. ان کے پاس ریلیف دینے کے لیے اس بجٹ میں کم از کم زیادہ روم نہیں تھا. ایونچولی ریلیف ول کم، جیسے عارف بھائی نے کہا ہے، GDP گروتھ ریٹ سسٹینیبل رائزنگ ایٹ اے فاسٹ پیس. وہ جب آئے گا تو ریلیف وہاں سے آئے گا اس میں، اور اگلے 2 سال اٹس گوئنگ ٹو بی ٹف. میں ٹرائی کہ لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ سب زیادہ تر پولیٹیکل جو چیزیں تھیں انہوں نے زیادہ خرابی ڈالی. میں گریز کر رہا ہوں عارف حبیب صاحب اور منیر کمال سے اس طرف کو، مثلا جیسے NFC تھا یا پھر 18ویں ترمیم. تو یہ جو ایک 18ویں ترمیم جس پہ ہمارے دوست رضا ربانی سمیع سب لوگوں نے بڑے تمغے لیے تھے، اور آپ نے کہا تھا ہیلتھ ایجوکیشن سب کچھ دے دیا. تو یہ جو اب یہ لوگ یہ کہ کہاں سے 18ویں ترمیم تبدیل کریں کوئی فیڈریشن چیمبر کے لیے لوگ. لیکن کچھ یہ بھی پیش نظر رکھا جائے کہ پولیٹیکل ضرور عوامل ہیں جن کے سبب معاشی مسائل بڑھتے ہیں. اس پہ گفتگو کریں گے ذرا بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. میں کچھ اپنے محترم عارف حبیب صاحب اور منیر کمال صاحب کے لیے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2011 میں جو ہم نے پاس کیا تھا ٹھیک ہے، پولیٹیکل حوالے سے پولیٹیکل اٹانومی اچھی بات تھی، NFC 18ویں ترمیم بہرحال آپ کا مسئلہ نہیں. لیکن میری کہ آپ لوگ جو ہیں عارف بھائی کن سے بات کریں گے؟ مطلب آپ تو سندھ کے صوبے میں ہیں نا، آپ کے مسائل صوبے سے ہیں، پھر فیڈرل سے بھی ہیں. کہ کیا ہے آپ کی کمیونیکیشن، ڈائیلاگ، مسائل، بجلی، پانی، گیس، کنیکشن، آپ کے بے شمار چیزوں ونڈو سنتے سنتے ہماری عمر گزر گئی. پتہ نہیں ونڈو ہے یا نہیں ہے، وہ کوئی ونڈو یا دروازہ کوئی. جی عارف بھائی. دیکھیے یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ ہمارا جو NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم جو ہے، اس میں انویسیج یہ تھا کہ آپ ان کو وسائل ان کے بڑھائیں گے تو ان کو پھر ذمہ داریاں بھی آپ دیں گے. آپ دے بھی تو ہونا پھر آکے آئے نا. تو انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ وسائل چلے گئے، لیکن وہ جو ذمہ داریاں تھیں وہ وہیں فیڈرل کے پاس جو ہے وہ رہ گئی. تو یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے نمبر پوچھا جائے گا تو پولیٹیکل کویسچن ہو جائے گا کہ مداخلت کر رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. اور اس کو آئی تھنک ایڈریس کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ جب تک ایڈریس نہیں ہوگا تو وہ پھر آپ کا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹرگل جو ہے وہ کرتی رہے گی. دوسرا جو ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس کافی وسائل ہونا ہے. ایک یہ ہے کہ جو اویلیبل وسائل ہے اس کا صحیح استعمال ہے. مجھے لگتا ہے وہ زیادہ بڑا پرابلم ہے.
بڑا پرابلم ہمارا یوں ہے کہ جو ہمارے پاس وسائل ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں، ڈیولپمنٹ کے پروگرام سے مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اس میں ویلیو نہیں ملتی ہے، اس میں بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے، بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، بیچ کے لوگوں میں جو ہے وہ پیسے چلے جاتے ہیں، اور اس میں جو روپے کی چیز ہے وہ 10 روپے میں جو ہے وہ آتی ہے، جس کی پراپر ویلیو نہیں ملتی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ تعلیم پہ جو ہے ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی اتنا خرچ ہونا چاہیے، بٹ جتنا خرچ ہو رہا ہے کیا اس کی پراپر ویلیو حاصل ہو رہی ہے؟ کیا ڈیولپمنٹ کا اگر بجٹ ہے 500 ارب 600 ارب 800 ارب 900 ارب کی باتیں ہوتی ہیں، تو کیا ہم 800 900 ارب کی ویلیو حاصل کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ مقابلے پبلک پرائیویٹ سیکٹر کامیاب رہا۔ وہ حل جو اب آپ نے کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہی ہے، تو یہ اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو گورنمنٹ کے بجٹ پہ پریشر نہیں ہوگا، اور اس دفعہ انہوں نے جو ہے وہ 250 ارب روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں رکھے ہیں۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کو اپنے بجٹ سے جو ہے وہ نہیں دینے پڑیں گے پیسے، اور بورو نہیں کرنے پڑیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس میں پرائیویٹ سیکٹر شامل ہوگا تو اس کی صحیح ویلیو ملے گی، اور وہ پروجیکٹ جو وائبل ہوں گے۔ دیکھیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ڈیولپمنٹ بجٹ کریں گے تو اس میں پروجیکٹ لگائیں گے جس کی ویلیو ہونی چاہیے، تو کیا ہم وہ پیسے لگا رہے ہیں تو اس کے بعد میں ویلیو ہے؟ اکثر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ویلیو نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں گورنمنٹ کو جان بوجھ کے جو ہے وہ لاس لینا پڑتا ہے، جو مطلب جو مفاد عامہ کے جو ہے وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کریں گے تو اسی صورت میں ان کا انٹرسٹ حاصل کر سکیں گے کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وائبل ہوں گے، یا گورنمنٹ ان کو جو ہے وائبلٹی گیپ کنٹریبیوٹ کرے گا، تو اس کے لیے اس سے جو ہے وہ ایفیشنسی آئے گی۔ پھر دوسری چیز ہے پرائیویٹائزیشن۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ گورنمنٹ میں ادارے نہیں چل رہے، اور اب یہ بات آ رہی تھی، میں سن رہا تھا کہ کوئی پبلک سیکٹر کمپنیز کے لاسز جو ہے 1300 ارب تک چلے گئے۔ اب ایک سال میں اگر ہم 1300 ارب روپے جو ہے خالی ان کے لاسز میں ضائع کر دیں گے تو پھر یہ تو بہت زیادہ ناانصافی ہے۔ اس کو جو ہے جلد از جلد کریکٹ کرنا چاہیے، اور اس کو ہم نے یہ دیکھا کہ جب پرائیویٹائزیشن کے ذریعے اچھے نتائج آئیں، وہ ادارے جو پرائیویٹائز ہو گئے، خاص طور پہ بڑے بینکس جو ہے وہ اس کی بہت ہی زیادہ روشن مثال ہیں، کہ جس میں وہ بینک جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو چلے گئے، تو آپ دیکھیں وہ کہاں تھے اور اب کہاں چلے گئے۔ منیر بھائی، پھر ہم جو جتنی باتیں سوال جواب کر رہے ہیں تو ہم یہی سمجھیں کہ بھائی چلتا ہی رہے گا، چل تو رہا ہے نا، لیکن ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں چلے گا۔ نہیں دیکھیں، ہم اور ہمارا اس میں کرٹیسائز کرنا، عوام کا کرٹیسائز کرنا، بیکاز پاکستان کا یہ نہیں کہ ترقی نہیں ہوئی، ترقی تو ہوئی۔ آپ 1947 سے ابھی لے لیں، آپ پر کیپٹا انکم لے لیں، کوئی بھی انڈیکیٹر لے لیں، ایجوکیشن سے کوئی بھی دیکھ لیں، آپ کی ترقی ہوئی ہے۔ جو دکھ جس بات کا ہے کہ اگر ہم یہاں ہیں، ہمارا پوٹینشیل یہاں تھا اور یہاں جا سکتے ہیں، تو یہ کہنا کہ ابھی ہم وہ جو کہتے ہیں نا 70 سال سے ہم پیچھے جا رہے، نہیں بھائی پیچھے نہیں جا رہے آپ 70 سال سے، کچھ نہ کچھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج کی فیلڈ ہے، چاہے وہ اور بزنس ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اپنے بزنس کمیونٹی کی بھی بات کی تھی۔ 1947 میں جب یہ ملک بنا تھا تو یہاں کچھ نہیں تھا، 950 انڈسٹریل یونٹس میں ہمیں صرف 25-30 ملے تھے۔ سب سے بڑا میرا خیال ہے یہ دالمیا سیمنٹ تھا، یہاں سب کچھ انڈیا کے پاس تھا، انڈیا کے پاس ایک کیپٹل تھا۔ ہمارے یہاں سیکرٹری روڈ پہ بیٹھ کے کام کر رہے تھے، ان کا پریزیڈنٹ ہاؤس ابھی تک وہی ہے، ان کی سپریم کورٹ وہی ہے۔ نہ صرف یہاں بزنس مین آئے، انہوں نے دھندا شروع کیا، ابھی بینک چلا، آدم جی ٹیکسٹائل لگی، داؤد کی لگی۔ بائی 1965 مجاہد بھائی 20 سال ابھی ملک کو نہیں ہوئے، اور سٹارٹ ہوئے کچھ نہیں تھا۔ آدم جی سائنس کالج واز فنکشننگ، داؤد انجینئرنگ کالج واز فنکشننگ، حبیب پبلک اسکول واز فنکشننگ، اینڈ دیز ور اسکولز آف ایکسلنس۔ تو نہ صرف وہ تو بات کی بات ہے نا، نہ صرف انہوں نے ویلتھ کریشن کی، دے اسٹارٹیڈ پٹنگ دا منی ان دیز فیلڈز آلسو۔ اب میں یہاں نہیں جانا چاہتا کہ اس کے بعد سناٹا کیوں چھایا، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ تو بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن حکومت کا بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیں تسلی دینی ہے، خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی والے جو بزنس بھی بڑھا رہے ہیں، ٹیکسز بھی دے رہے ہیں، گورنمنٹ کو ان کو اپنا ساتھی بنا کے چلنا ہے۔ بجٹ میں جو بہرحال جو پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے جو اخراجات جو دوسروں پہ کہتے تھے 97-88 کروڑ تھے، کوئی نواز شریف صاحب کے
अभी भी कोई 97 करोड़ हो गए, कोई 90 करोड़ हो गए। और ये जो कुछ ज़रा मेरे ख्याल में जो सिम्बॉलिकली जो तब्दीली की जो बातें कही थी वो ज़रा सा थोड़ी सी नंबर्स आए नहीं है, पूरे देख लेते हैं नंबर्स, देखने और देखने चाहिए क्योंकि खुद उन्होंने कहा था हम करेंगे। मुझे तो जो फिगर्स पता चले हैं उसमें अगर 86 करोड़ थे तो इस बार सालाना 87 करोड़ हो गए और इसी तरह 97 करोड़ हो गए। अब मैं क्यों इन लोगों को मुश्किल में डालूँ कि भाई फिगर में क्या कहें जी, सदर है, प्राइम मिनिस्टर है, सवाल तो बनता है, सवाल तो बनता है। तो ये भी एक है कि जो लोग ये देखते हैं कि आप जब दूसरों से कहते हैं कि जी टैक्स दें और बचत करें और ये करें, तो वो जो प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस, खाली गवर्नर हाउस खाली करने से तो कुछ नहीं होता ना, और उसके जो ये हैं तो अरे भाई उस तरह नज़र नहीं आई वैसी जिस तरह की। आई थिंक उसकी जिस तरह आपने कहा, सही कहा कि सिंबॉलिक वैल्यूज़ हैं और वो सिंबॉलिक वैल्यू की एक अहमियत है और वो एक आपके माइंडसेट को जो है का एक इजहार होता है। लेकिन छोटी चीज़ें हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा तवज्जो देने अच्छा, एक मिलाइट जैसे कर दूँ, पाकिस्तान गालिबन, आप ये बिल्कुल आखिरी, अभी मुझे किसी ने बल्कि कल ही बात की, क्या दुनिया के जो 100 मुल्कों में जो हमारे सफारत खाने और जो कौंसल खाने खुले हैं, अगर आप उनसे पूछ लें कि भाई जो उनकी तनख्वाहें, जो अलाउंसेस मैं कल पढ़ रहा था कि आपने कितने की ट्रेड करी, सिर्फ उसका और उसका फ़र्क बता दें। गैर ज़रूरी तौर पर नाइजीरिया, जनूबी यमन, पुर्तगाल, मेरे ख्याल ऐसे थे मुल्कों में हमारे फॉरेन ऑफिस पे कोई बात ही नहीं करता है जनाब, हम तो फ़ौज को ही देखते रहते हैं। नहीं, कुछ ऐसे शोबे हैं कि जिनको हमने नंदाज कर दिया है, जहाँ हमारा फ़ौरन पैसा जाता है। अरे भाई आप लोग ज़रूर नज़र जाती होगी। जी, मैं उससे ज़्यादा जो है, मैं तो ये कहूँगा कि जिस स्टैंडर्ड के हमारे ये सारे सफारत खाने हैं, ये जो अभी जिस कीमत पे हैं, इसकी आधी कीमत में भी हैं तो वो महंगे तो मुझे मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इस कीमत पे अगर वो कीमत थोड़ी सी बढ़ा भी दें, लेकिन इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए तो वो सस्ती में हमको पड़ेंगी। तो जो असल इशू है ना, वो ये है, आया हमारे ये जो इंटरनेशनल सफारत खाने हैं, ये क्या पाकिस्तान को सही तरीके से सर्व बढ़ा रहे हैं, कुछ हमारी वो सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ख़ास तौर पे हमारी ट्रेड को जो है वो प्रमोट करते हैं कि नहीं करते। बिल्कुल सही। तो आई थिंक वो मेजर जो है, मैनी टाइम हमें ये लगता है कि एक सस्ता मुलाजिम महंगा है और एक महंगा मुलाजिम जो है वो हमको सस्ता पड़ता है, इसलिए कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। ये तो मुझे इत्तेफाक से कल किसी ने जब मुझे बताया कि भाई इस तरफ तो आप लोग गुफ्तगू नहीं करते, वो जनूबी यमन में बैठा हुआ जो है $5 लाख उसको भिजवाना पड़ते हैं भाई, उसका ड्राइवर अपना ले जाता है, खानसामा अपना ले जाता है, घर में बैठा हुआ है और वहाँ बैठा हुआ सिर्फ गोल्फ खेल रहा है। उससे पूछो भाई तुम। जो आरिफ भाई ने बात की ना ट्रेड की, अब आप पूरे पाकिस्तान को देखिए, हम बहुत इनवर्डली लुकल कौम है। जब हमारी $25 बिलियन एक्सपोर्ट थी 2013 में, तो उस वक्त बांग्लादेश 22-23 पे था। ठीक, सुनते जाइए अब आप ये नंबर्स। बांग्लादेश गया 40 पे, वहाँ से हम 25 से नीचे आए 20 पे और अब 21-22 पे फ्लाउंडर कर रहे हैं। सो हमारी एक्सपोर्ट, वी आर वेरी इनवर्ड लुकिंग पीपल। ये तो एक्सपोर्ट वो कहते हैं आप लोग कुछ बना ही नहीं रहे, सब खैर मिल मिलाकर सब हैं उसमें। आप लोग जितने सुपर मार्केट से लिपस्टिक तक तो लेके आते हैं, पानी भी लोग लेके आने लगे। बहरहाल वो इंसेंटिव गवर्नमेंट को भी देना है। वो एज आई सेड, इट्स अ मिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट। पॉइंट ये है कि इस वक्त हुकूमत को एक, इफ आई वर टू एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर, शुड every 1 month call the major exporters, various fields, and set targets every month. He should breathe down their necks और सपोर्ट मांगे कि क्या चाहिए मुझसे। जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, हम IMF के कदमों में बैठे रहेंगे। यही बात है। दूसरे जो टारगेट, मेरे ख्याल है जो बैटिंग ऑर्डर में अब मज़ीद तब्दीली ना आए तो अच्छा है। जो लोग बैठे हैं वही हिसाब किताब दें, और मैं आरिफ साहब के साथ बैठा हूँ। मुनीर भाई मेहरबानी फरमाते हैं, इनसे कुछ समझने में मुझे आसानी हुई, ताकि आइंदा कभी गुफ्तगू हो तो मईशत पर भी जो थोड़ा सा मैं ऐसी दरक हासिल कर लूँ जिस तरह वो ज़बान चल जाती है सियासत पे। मैं अपने इन दोनों मोहतरम मेहमानों का शुक्र करते हुए डॉन न्यूज़ से इजाज़त देता हूँ।